رات رحمتوں والی، دن رحمتوں والا، برکتوں والا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑی بات ہے کہ میری تیری زندگی میں پھر اللہ پاک نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جمعے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے تو پہلی پیڑی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، ممبر پر جو سیڑھی ہوتی ہے چڑھنے کی تیسری پر جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جمعے کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کر دیا، کالی کملی والے آج ہم نے خلاف عادت 3 دفعہ آمین 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 یہ کیسی سنی؟ پہلے تو کبھی نہیں اس طرح سے سنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی جمعے کے دن جمعے کے وقت میں مسجد نبوی میں میرے ممبر کے پاس ابھی اسی حال میں جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کے بد دعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ برکتوں والا آئے اور اس کی پھر بھی بخشش نہ ہو۔ اندازہ لگا سید الملائکہ کی بددعا، جبریل امین کی بددعا، نوری فرشتے کی بددعا، سارے جہان کے فرشتوں کے سردار کی بددعا، پھر مسجد نبوی میں، پھر حضور کے ممبر کے پاس، پھر اس جبریل امین کی دعا پر اب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین واقعہ اسی طرح برباد ہو جائے۔ آج مسلمان رمضان میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، غلط کاریوں سے نہیں بچتا، اپنی آنکھ کو نہیں بچاتا، زبان کو نہیں بچاتا، ہاتھ کو نہیں بچاتا، دل کے اندر سے غلط باتیں گزرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اولا پاؤ میں دلوں کے اثرات کو جانتا ہوں، واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر آتا ہے، وسواس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے اشارے بھی میں اچھی طرح سے دیکھتا ہوں، میں خدا اتنا بڑا بے نیاز ہوں۔ پہاڑ کی غار میں، پہاڑ کی کھو میں نیچے کیڑی چلے، میں خدا اس کی پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ فرمایا سمندروں کی گہرائیوں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، اندر سے اندر تحت الثرا میں اگر کوئی میرا نام لیتا ہے میں اسے بھی سنتا ہوں۔ میری ذات بڑی سمیع علیم ہے، میں سمیع بصیر ہوں۔ اور مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو تو اندازہ لگاؤ جبریل امین
کی بد دعا رحمت للعالمین کی اس پہ آمین ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آیا اور جس کی بخشش نہ ہوئی کالی کملی والے نے بھی آمین فرما دی، برباد ہو جائے۔ اس کی تباہی میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ کن زبان مارتے ہیں، سارا دن زبان سے بکواس کرتے ہیں، رات ویسے برباد دن ویسے تباہ۔ اسی لیے آواز آتی ہے فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ جب میں پکڑوں گا تمہیں پتہ چلے گا۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں، دوسری پیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر جب میں نے پیر مبارک رکھا، جبریل امین نے بد دعا کر دی الہ العالمین ہلاک ہو جائے اور میرے نبی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں بوڑھا ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ آج ہمارے ہندو پاک میں بھی، اور یہ تو خیر علاقہ ہی دوسرا ہے، ماں کی لوگ عزت نہیں کرتے، باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کے لیے ذہن میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر سمجھایا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، سرکار تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی، وہ مائی بیٹھ گئی، اس کے ساتھ گفتگو فرمائی، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا، جب جانے لگی دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ نے پوچھا کالی کملی والے یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ 9 مہینے ماں پیٹ میں رکھتی ہے، سردی گرمی سانس نہیں آتا، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے تکلیف میں ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ میں خدا بڑا بے نیاز ہوں، تیری اماں کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، دادی کو کوئی پتا نہیں، نانی کو کوئی پتا نہیں، سارا گھر سویا کرتا تھا۔ لما خلقت بیدی، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم میں خدا تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ جو 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوا، یخلقکم فی بطون، تو کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہر وقت تیری خیر خائی کی دعائیں کرتی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک رسالہ نکلتا ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے نہ قرآن کی بات ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اس رسالے میں میں نے سنا تھا ایک لڑکا آوارہ ہو گیا، بگڑ گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اماں نے سمجھایا بیٹا شریف گھرانوں کے بچہ ایسا نہیں کیا کرتے۔ وہ کسی لڑکی کے پیچھے لگ گیا، لگا بیٹا آپ کا شریف خاندان ہے، تمہارے باپ دادا کا نام بدنام ہوگا، ایسا نہ کرو۔
لڑکی کی جانتا نے اس لڑکی کو بھی جانتا کہ تم ہمارے گھر کیوں آتی. چنانچہ لڑکی نے منہ بنایا اور لڑکا اس کو دیکھ کر کے پریشان ہوا کہ تم کیسے منہ بنائے بیٹھی ہو. انہوں نے کہا تمہاری اماں نے مجھے گالیاں دی. جب تک تم اپنی اماں کا کلیجہ نہ لا کے دو میں راضی نہیں. جگر نکال کے لا کے دو. چنانچہ عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں مست، سوتی ہوئی ماں پہ جا کر خنجر سے حملہ کر دیا، ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکالا، پلیٹ میں رکھا، دوڑا ہے کہ محبوبہ کو پیش کروں گا خوش ہو جائے گی. دوڑتے دوڑتے ٹھوکر لگ کر گر پڑا. کٹے ہوئے کلیجے میں سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ ہم یہ کر رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے. خواجہ ویس قرنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور ان کی ولایت میں کیا شک ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے مدینے پاک میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف نہیں رکھتے تھے. تو خواجہ ویس قرنی واپس ہونے لگے تو صحابہ نے کہا بھائی اتنی دور سے آئے ہو، امام الانبیاء کا دیدار کرنے آئے ہو، زیارت کے لیے آئے ہو، ٹھہر جاؤ زیارت کر کے جانا. اللہ اکبر. خواجہ ویس قرنی کہتا ہے میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، لاچار ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا اسے پانی دینے والا کوئی نہیں، وضو کرانے والا کوئی نہیں، میری اماں کی نماز قضا ہو جائے گی. اس لیے میں دیدار رسول کو چھوڑ کر اماں کی خدمت جا کے کروں گا. اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے تو بس اتنی بات میں بڑی کافی تھی کہ سرکار کا دیدار چھوڑ دیا خواجہ ویس قرنی نے، ورنہ صحابی بن جاتا. اور آگے سنو، جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ نے سلام عرض کیا کہ خواجہ ویس قرنی آئے تھے اور سلام عرض کر کے گئے ہیں. تو یوں فرمایا او فاروق خواجہ ویس قرنی کو میرا بھی سلام کہنا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرانا. تو جبریل امین نے بد دعا کر دی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں ماں زندہ ہو، بوڑھی ماں ہو، محمد کمزور بزرگ ابا ہو، اور وہ دونوں کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین فرما دی، قبول ہو جائے. بہت بڑی بات ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کر کے خوش ہو، میں اس کی پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، یہ میرا ابا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اتنا خوش ہونے سے ہی نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تجھ پر بہت بڑا والدین کا احسان ہے. دو آمین ہو گئی. کیا باتیں ہیں. ہم لوگ اگر سوچیں تو پھر سب کچھ آسان ہو سکتا ہے. صحابی آتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا آقا میری اماں فوت ہو گئی، میں اس کی خدمت کیسے کروں؟ فرمایا
کوئی ایسا کام کر دے جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری اماں کی قبر میں فیض پہنچا دے گا۔ لوگ رویا کرتے تھے ہمیشہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سرکار اماں کے پیٹ میں ہے، شکم مادر میں ہے، یتیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ دنیا سے چل بسے، مدینے گئے، سسرال میں وہی انتقال فرما گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عبد المطلب حضور کا دادا زندہ تھا، حضور کی دادی زندہ تھی، ابا چل بسا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے سرکار۔ علماء کرام نے لکھا ہے عبد المطلب گھر روٹی کھانے کے لیے آیا، حضرت کی دادی نے اشارہ کر کے بلا لیا اور کہنے لگی، او عبد المطلب تم تو مرد ہو، آدمی ہو، شہر میں رہتے ہو، میں گھر میں رہتی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں بڑی حیران ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ حضور کی دادی کہتی ہے تمہیں کیا بتاؤں، یہ میری بہو، یہ میری نوح، یہ آمنہ ہے بھی بیوہ، ہے بھی حمل سے، ہے بھی پیٹ سے، لیکن عطر بڑا استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ عزت والا خاندان ہے، ڈر لگتا ہے، آبرو کا ڈر لگتا ہے، اپنی عزت کا ڈر لگتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو فکر ہے۔ عبد المطلب حضور کا دادا کہتا ہے تو گھر میں رہتی ہے، مکے کے لوگوں نے میرا سر کھا لیا، ہر وقت مجھ سے پوچھتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ www.shahideislam.com سارے محلے میں خوشبو ہے، سارے شہر میں خوشبو ہے۔ عبد المطلب نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو کہ تم تو اکٹھی رہتی ہو نا، ساس بہو تو ایک ہی جگہ ہے، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ اسے کون خوشبو لا کے دیتا ہے، کہاں سے عطر لاتی ہے آمنہ؟ جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو آواز دی، بیٹی ذرا ادھر آؤ۔ تشریف لا رہی ہے، مرد ہو کر کے بڑی ہمت سے پوچھا، بڑے طریقے سے پوچھنے لگا، اور حضرت کی دادی کہنے لگی ذرا توجہ کرنا۔ حضرت کی دادی کہتی ہے کیسے پوچھوں، کیسے پتا کروں یہ عطر کہاں سے آیا، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں کئی مرتبہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں پوچھنے کے لیے، لیکن جب آمنہ کے چہرے پہ میری نگاہ پڑتی ہے میں بالکل بے ہوش ہو جاتی ہوں، بول نہیں سکتی۔ میں روم میں آ جاتی ہوں، مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں کلام نہیں کر سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے بلایا، آمنہ بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ، یہ خوشبو مکے کی نہیں، مدینے کی نہیں، حرم میں نہیں، حجاز میں نہیں، مصر میں نہیں، فلسطین میں نہیں، یہ عام خوشبو نہیں، یہ اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے لاتی ہو؟ آمنہ کہتی ہے میں نے ساری
زندگی میں کبھی خوشبو نہیں خریدی، اتر کبھی نہیں خریدا، میں کبھی بازار گئی نہیں، میں منڈی میں کبھی گئی نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں نے ساری زندگی میں کبھی خوشبو خریدی نہیں۔ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ مسلمانوں، اگر تمہارے دل میں محبت کا جذبہ ہے تو حضرت کی دادی پتہ کیا کہتی ہے؟ عبد المطلب کو کہنے لگی، یہ آپ نے کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ خوشبو لگاتی ہو، استعمال کرتی ہو، لگاتی ہو، استعمال کرتی ہو، تم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیا کہاں سے ہے؟ جہاں پھوٹتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس برتن میں پانی پیے اس میں خوشبو۔ یہ آپ یہ پوچھو کہ یہ ایسا عطر اس نے پیا کہاں سے؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے ابا میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کوئی بازار سے آیا، نہ کہاں سے ہے؟ جہاں پھوٹتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس برتن میں پانی پیے اس میں خوشبو۔ یہ آپ یہ پوچھو کہ یہ ایسا عطر اس نے پیا کہاں سے ہے؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے ابا میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کوئی بازار سے آیا، نہ کسی دکان سے آیا، نہ کسی مارکیٹ سے آیا۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ساری برکتیں اس آنے والے مہمان کی ہے۔ اور کہنے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، میں تمہیں اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ ہر رات میں ایک نبی مجھے بشارت دینے آتا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جب سوتی ہوں ایسی عورتیں مجھے پکھا جھلتی ہیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا اندازہ لگاؤ اس مائی کا کتنا بڑا مقدر ہوگا جس کو امام الانبیاء کی اماں ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں جن پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی مجھے سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر عطر کی بارش، جس نبی کی آمد پر اماں کے منہ سے خوشبو، دیرے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، تمہیں شرم نہیں آتی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر امتی ہو کر جہنم میں جائے گا؟ عطر والے نبی کا امتی ہو کر جہنم کے انگارے بنے گا۔ اس لیے قرآن کہتا کہ جہنم میں جاتا ہوا اس امت کو دیکھ کر نوری فرشتے بھی روئیں گے، سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ اور لوگوں، کیا
تمہیں قرآن کبھی ڈرانے کے لیے نہیں آیا، تم نے اللہ کا قرآن کبھی نہیں سنا، تم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں سنا۔ ہر وقت قرآن اعلان کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری پیڑی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ حضور فرماتے جبریل امین نے بددعا کر دی، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود پاک نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، بالکل برباد ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے عظمتوں والی رحمتوں والی کہ خدا نے یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم بھی زکات دو میں بھی زکات دیتا ہوں، تم بھی حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں۔ لیکن درود پاک کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ میں خدا بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ایمان والو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیجو۔ یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ بھی اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ کی ذات بھی درود پاک پڑھتی ہے بھیجتی ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے دلائل الخیرات میں لکھا ہے، بزرگ ہے اللہ والے، کہ میں چلتا چلتا سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت آیا، تنگ ہو رہا تھا نماز کا وقت، کنواں تو آ گیا مگر دیر رسی نہیں، میں بڑا تنگ تھا کہ نماز قضا ہو رہی ہے اب کیا کروں؟ تو میں کنویں کے پاس پریشان کھڑا تھا، بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچی آئی، انہوں نے کہا بڑے میاں کیا بات ہے؟ کہ بیٹی پانی چاہیے وضو کرنا ہے، نماز جا رہی ہے میری، میرا پانی چاہیے کہ ہاں جلدی چاہیے کہ ہاں۔ اس بچی نے کنویں کے اوپر منہ کیا اور تھوک دیا، پانی یکدم اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، پانی پیا، نماز پڑھی، اور وہ بچی پھر جا کر بچوں میں کھیلنے لگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کے پاس گیا اور جا کر اس بچی کو بلا کے کہا بیٹی تو ایسا کیا عمل کرتی ہے کہ کنویں میں تھوک مارا تو پانی اوپر آ گیا؟ ہم نے کہا بھائی میاں میں کس عمل جوگی ہوں، میری عمر کیا ہے، میں کیا عمل کر سکتی ہوں؟ اتنی بات ہے میری اماں نے مجھے یہ عادت ڈال رکھی ہے جب تک میں 1000 درود پاک پورا نہ کر لوں میری اماں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کس قدر مبارک ہے وہ لوگ جو ہر آن ہر لمحہ ان عبادات سے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو ان تینوں بددعا سے بچنے کا اہتمام کرو اور تینوں کی تینوں چیزوں کا خاص خیال کرو۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال کھپے ہاتھ میں ملا، اللہ اکبر
حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن برے لوگوں کا برا عمل نامہ چھاتی کو چیر کر، یہ چھاتی کو یہاں سے چیر کر اور یہ کھبا ہاتھ اس کے اندر سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. ان لوگوں کی طرف ذرا خیال کرو جن کی چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہو جائے گی یہ برا آدمی ہے. جس کا نام اعمال کھبے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا اور اس طرح سے پکڑایا گیا پتا چل گیا کہ بس اس کا کام خراب ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کو اس طرح سے نام اعمال ملے گا رو رو کی کہے گا کاش یہ کتاب نہ ملتی تو اچھا تھا. www.shahideislam.com. نام اعمال نہ ملتا تو ٹھیک تھا. میرا شمار برے لوگوں میں ہو گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی. میں نے دنیا میں پرواہ نہ کی، قرآن کی میں نے پرواہ نہ کی، اسلام کی میں نے پرواہ نہ کی، اللہ پاک کی بے نیازیوں کو میں نے نہ خیال کیا. سمجھا ہی نہیں. حالانکہ قرآن کریم للکارتا ہے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ گیا، موت کا وقت آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، اطلاع موت کا نوٹس ملنے والا، لوگ سوئے پڑے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اس لیے رو رہا آدمی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. یہ کتاب مجھے نہ ملتی تو اچھا تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. رو رہا ہے، افسوس کرتا ہے. ساری زندگی یاد آ رہی ہے. میں بنگلے میں رہتا تھا، بڑی آسائش میں رہتا تھا، بڑے آرام سے میں نے زندگی بسر کی. مالیا آئے میرا مال بھی آج میرے کام لایا. میں نے بڑا سنبھالا، بڑا جوڑا، بڑا اکٹھا کیا، گن گن کر کے ہر وقت. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا ابا بڑا کنجوس قسم کا تھا، اولاد کو خرچ کرنے کے لیے نہیں دیتا تھا. ابا کی موت آئی تو بیٹے کے دل میں ذرا غصہ تھا کہ یہ اشرفیاں یہ روپیہ کو ٹھیل لی، انہوں نے زندگی میں ہمیں استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا، آج میں کیا برتوں گا، ٹھیلا بھر کے قبر میں رکھ دیا، پاس اپنا ساتھ لے جا. کچھ دنوں کے بعد تنگی آئی، افلاس آیا، غربت آئی، تو خیال آیا میں نے تھوڑی سی عقل مندی کی، زندگی میں تو باپ نے خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا اور مرنے کے بعد میں نے خرچ نہیں کیا، میں بھی تو پاگل نکلا نا. پھر خود ہی دل نے فیصلہ کیا قبر میں سے کون سا تو اٹھا کے لے گیا، نکال لو. تو رات کو گیا، قبر کھولی، یہ سارے پیسہ روپیہ سرفیاں ٹھیلا بھر کے رکھ کے آیا تھا. آج کیا دیکھتا قبر میں جب روشنی کی اس نے
سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک اثرفی کر کے سارے بدن پہ عورتیں جس طرح سے دوپٹوں پہ ستارے لگاتی ہیں اس طرح سارے بدن پہ کٹا ہوا ہے. ایک ایک کر کے سارے بدن پہ، سر پہ، ناک پہ، آنکھوں پہ، چہرے پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ، سارے بدن پہ ایک 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 کر کے اس طرح سے یوں لگی ہوئی. تو وہ کہتا کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی. اتنی آگ لگی انگلیوں میں، اتنی آگ لگی، دوائی میں، پانی میں، دہی میں، منہ میں ہر وقت رکھتا تھا مگر چین نہیں پڑتی. ہر جگہ ان انگلیوں کو رکھا، انتظام کیا دوائی کا، پانی کا، ٹھنڈ کا، مگر چین نہیں آئی. 8 دن گزر گئے، نہ رات کو نیند آئی نہ دن کو چین آیا. کسی نے بتایا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، ان سے جا کے دم کرا کے آ. تب دم کرانے گیا، انہوں نے کہا شاہ جی پتہ نہیں کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، بس ان 2 انگلیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں. شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا. پوچھا بھی درد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر کچھ پڑھا، فرمایا اب بھی درد ہے کہ جی ہاں. پھر شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں اسی طرح سے ہے. فرمایا جھوٹ بولتے ہو، نہ یہ پھوڑا ہے، نہ یہ پھنسی ہے، نہ یہ ملا ہے، یہ جہنم کی آگ کا عذاب ہے. تم چھپاتے ہو. رونے لگا میرا ابا نہ زکات دیا کرتا تھا نہ ہم پہ خرچ کرتا تھا، اس طرح سے میں نے روپیہ رکھ دیا تھا، پھر قبر جا کے میں نے کھول لی، کھود کر کے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، اس وقت سے آج تک ان انگلیوں میں چین نہیں پڑتی. www.shahideislam.com ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب. رو کے کہنے لگا شاہ صاحب پھر میں کروں کیا؟ دوائی یہ کر کے تھک گیا ہوں. بتاتا اس لیے نہیں کہ ابا کی بدنامگی ہوگی، میرے باپ کی بدنامگی ہوگی، بتاتا اس لیے نہیں. آپ کا فرمان سچا ہے مگر اب کروں کیا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا جا وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، استغفار کر، اللہ کے حضور میں بیٹھ کے رہو، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، دریا کا پانی کافی نہیں، ندی نالے کا پانی کافی نہیں، چشمے کا پانی کافی نہیں، بارش کا پانی کافی نہیں. اس آگ کو اور کوئی پانی نہیں بجھا سکتا. 2 رکعت نماز ادا کر، اللہ کے حضور میں بیٹھ کے رہو، آنکھوں سے جو پانی نکلے گا اس سے یہ آگ بجھے گی. چنانچہ اس نے اسی طریقے سے کیا، رویا اللہ کی حضور میں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے اسی طرح سے کہ جہنم کی آگ کو آنکھوں کا پانی، صدقہ بھی، خیرات بھی، رمضان مبارک میں چونکہ سب کے درجے بڑھ جاتے ہیں، اللہ پاک مردوں کو بھی عورتوں کو بھی رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور رمضان المبارک کی خیر و برکتوں سے ہماری اولاد کو نیک بنائے اور رمضان کا پورا احترام ہم سب کو نصیب فرمائے اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم سب کی رخصتی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یہ بیچارے نے جن ساتھیوں نے کوشش کر کے خرچ کر کے وہاں سے مجھے بلایا، آج اسماعیل صاحب داود، یہ اقبال ہے، جتنے بھی آپ لوگ سارے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، سب کو پکا پکا نمازی بنائے، توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ دعا کرو رمضان کا مہینہ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، جو مسجد کو چمکاتے اللہ پاک ان کے ایمان اور قبر کو چمکا، یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا حق کا غلبہ فرما، کفر کو مغلوب فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان اور قرآن کا قدردان بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، تبلیغی جماعت جتنی بھی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے غیر سے نصرت فرما، قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما، یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں اس وقت یا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یہ جتنی بہنیں جتنی بیٹیاں مائیاں آئی ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی اولاد کو نیک بنا، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔